ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح نصف الإيمان، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، مبارکباد کے لائق ہے آپ تمام حضرات جو اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی شرف حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صاحب خانہ محترم عالی جناب منصور احمد صاحب، جنہوں نے اپنے بچے کے شادی کے پرحسین موقع پر محفل پاک کا پروگرام رکھ کر ہم کو اور آپ تمامی حضرات کو نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقصد میں کامیابی فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر نہایت کی ادب و احترام کے ساتھ سرکار دو عالم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ حضرات مجھ سے پہلے بہت اچھی نعتیں سماعت فرما چکے۔ جب نبی کی نعت ہوتی ہے تو عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو سرور حاصل ہو جاتا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یقیناً جب نبی کی نعت ہوتی ہے تو دل میں ایک شوق ابھرتا ہے، اور جو واقعی سچا عاشق ہوتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بھی جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ نعت رسول سننا یہ سرکار بتا کی سنت ہے، اور نعت رسول سنانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ دو تین شعر سنیں۔ ذکر مدینہ جب میرے لب پر نکل پڑے، ذکر مدینہ جب میرے لب پر نکل پڑے، آنسو ہماری آنکھ سے اکثر نکل پڑے، آنسو ہماری آنکھ سے اکثر نکل پڑے، اڑ کر پہنچ ہی جاؤں دیار حبیب میں، اڑ کر پہنچ ہی جاؤں دیار حبیب میں، اے کاش میری بازوؤں میں پر نکل پڑے، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے، اور شجر و حجر سب ان کی رسالت میں ہے گواہ، شجر و حجر سب ان کی رسالت میں ہے گواہ، بو جہل کے خلاف تو کن کر نکل پڑے۔ اور اس محفل کا مرتبہ آپ دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بٹنے لگا ہے صدقہ جب میلاد رسول کا، بٹنے لگا ہے صدقہ جب میلاد رسول کا،
خیرات لینے شاہو سکندر نکل پڑے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، خیرات لینے شاہو سکندر نکل پڑے، اور اس دم یزیدیت کا نشہ ہی اتر گیا، دشتے بلا میں جب بھی 72 نکل پڑے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ محترم سامعین کرام، بڑی پیاری محفل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شادی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ ابھی غالباً آج ہی ولیمہ ہوا اور کل شادی ہوئی ہے۔ قسمت سے جس کے گھر میں آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، اور بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستوں انہیں سوئی ہوئی نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں۔ ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ، بے شک۔ بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، اور ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے بابل کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ، بے شک۔ اور بیٹے ہزاروں ظلم و ستم کرتے ہیں مگر ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہیں بیٹیاں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ابھی میرے بچے سے آپ کو شعر سن رہے تھے، ادھورا چھوڑ دیا ہو، جن کے گھر کی جنت میں کھیتیاں نہیں ہوتی، بڑا پیارا شعر ہے، ان کے گھر کی جنت میں کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور اس لیے پریشان ہے آج امت مسلم، اس لیے پریشان ہے آج امت مسلم، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، اور میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی، سب کے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، اور کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، بڑی مشہور آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا، میرا مالک حقیقی ارشاد فرما رہا وبالوالدین احسانا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں نے تلاوت کی ہے، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، جس کا ترجمہ یہ ہے نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب تک انسان دائرہ نکاح میں نہیں آتا اس وقت تک اس کا ایمان گویا ادھورا رہتا ہے، اور جب دائرہ نکاح سے مزین ہوتا ہے تو اس کا ایمان میرے آقا فرماتے ہیں مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کے اتنے فوائد ہیں کہ نکاح کرنے سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، نکاح کرنے سے اگر انسان کا قدم گناہوں کی طرف بڑھنے والا ہو تو نکاح جیسی لازوال نعمت اپنانے کے بعد انسان کا قدم گناہوں سے رک جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے نکاح جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا اگر نہ کیا ہوتا تو آج انسانوں کی زندگی جانوروں سے کہیں بدتر ہو جاتی ہے۔ نکاح اس لازوال نعمت کا نام ہے
کہ اگر انسان کے ذہن میں فطور آ جائے، گناہ کرنے کا شائبہ آ جائے، تو نکاح جیسی نعمت پانے کے بعد اس کے ذہنوں سے یہ تمام فطور غائب ہو جاتے ہیں اور وہ انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ جس سے انسان کی غریبی بھی دور ہوتی ہے۔ بڑی نئی بات سنے ہوں گے آپ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نکاح کرو قسم خدا کی غریبی دور ہو جائے۔ آج میں اسی حدیث سے تقریر کروں گا کہ نکاح کرنے سے انسان کی غریبی اور غربت بھی دور ہوتی ہے۔ نکاح ایک ایسی لازوال شے کا نام ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیں، دنیا میں سب سے پہلی عبادت کا نام بھی نکاح ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی عبادت نکاح ہے۔ آپ غور فرمائیں، اور اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم فرماتے ہیں نکاح ایک ایسی عظیم شے کا نام ہے کہ جب تک آپ محفل پاک میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک آپ کو بیٹھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تب تک آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک آپ حالت نماز میں ہوں گے اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک آپ حالت جہاد میں ہوں اس وقت تک آپ کو جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ مگر نکاح اس لازوال نعمت کا نام ہے کہ اگر انسان نکاح کر لیتا ہے تو صرف اسی وقت اسے ثواب نہیں بلکہ اسے زندگی بھر ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتنی عظیم نعمت کا نام نکاح۔ محترم سامعین کرام، نکاح سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بارہا یہ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم جب جنت میں پیدا ہوئے بغیر ماں اور باپ کے تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے آدم، میں نے تمہیں وہ جنت عطا کی جس جنت کی تلاش ہر نمازی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر حاجی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر عالم کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر انسان ہر مومن کی ہے۔ اور اس جنت میں میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ساری نعمت اس جنت میں، حور و غلمان اس جنت میں، کوثر و سلسبیل اس جنت میں، طرح طرح کے میوے اس جنت میں۔ اے میرے بندے آدم، بتاؤ تمہیں جنت میں سکون مل رہا کہ نہیں مل رہا ہے؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، میرے جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں حاصل ہو۔ اے میرے پروردگار، اگر میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی میرا ساتھی پیدا کر دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اگر کوئی میرا ہم نشین بنا دیتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، بائیں پسلی یعنی اس ہڈی سے آدم کی ہونے والی بیوی حوا کی پیدائش ہو رہی ہے جو داہنی طرف نہیں ہے، بائیں طرف۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، اگر آپ طبی اصول سے دیکھیں تو مرد کے بدن میں عورتوں کے نسبت سے ایک ہڈی مرد کی کم ہے اور ایک ہڈی عورت کی مردوں سے زیادہ ہے۔ بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ اب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو اتنی خوبصورت حوا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ایک طرف اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبصورتی ایک طرف۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف بڑھنا چاہے کہ ان سے باتیں کروں، گفتگو کروں، آواز آئی ہے، میرے بندے آدم،
ان سے تو بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے. کہا ہے میرے پروردگار آخر بات کیا ہے؟ یہ تو میرے مانگنے سے پیدا ہوئی ہے. آواز آئی ہے میرے بندے آدم ان سے اس وقت تک بات نہیں کر سکتے جب تک دائرے نکاح میں نہیں آ جائے. آپ غور فرمائیں، سب سے پہلی جو عبادت ہونے جا رہی ہے وہ بھی عبادت نکاح ہے. اللہ کے بندے حضرت آدم کا نکاح فرشتوں نے حضرت حوا کے ساتھ پڑھا. یہ دنیا کے سب سے پہلی عبادت کا نام بھی نکاح ہے. نکاح اتنی عظیم نعمت کا نام ہے کہ نکاح سے انسان کی غربت دور ہوتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو شادیاں ہوتی ہیں، لوگ تمام نخرے نزاکت. عالم تو یہ ہے شادی کرنے کے بعد کچھ لوگ کھانا اتنا برے طریقے سے کھانے کا استعمال کرتے ہیں، کہیں سفر سسٹم، کہیں بفر سسٹم، تمام سسٹم کا انتظام. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور کھانا بچاؤ. ضروری یہ ہے کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ کھانے کی حفاظت بھی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور کھانا بچاؤ. شادیوں میں انسان نہ جانے کتنا کھانا اس طرح سے برباد کر دیتا ہے کہ اگر اس کو صحیح طور سے استعمال کیا جائے تو کچھ اور غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے. خیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح کرو اس سے غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہوگی. میرے آقا کا مجمع عام لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے. اللہ کے رسول کی محفل پاک میں ایک صحابی غریب آتے ہیں. کپڑا بہت صاف و شفاف نہیں تھا، چہرہ بڑا خوبصورت نہیں تھا. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. چہرہ کچھ اداس ہے، آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آنسو چھڑکنے والے تھے. کونین کے حبیب تاجدار دو عالم کی نگاہ اس غریب صحابی پہ پڑی. میرے آقا نے جب صحابی کو دیکھا تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ صحابی کے اندر کی چیز کی خواہش ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی ذرا کھڑے ہو جاؤ. صحابی رسول ان کا نام حضرت جلیبی صحابی. آپ کھڑے ہو گئے. آج کے افدا کا ابھی ہوں گی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابی یہ چہرہ گرا ہوا کیوں ہے، چہرہ اداس کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، میں اب تک آپ کی وہ پیاری سنت شادی نہیں ادا کر پایا. میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ ہر چیز تو میسر ہو گئی مگر شادی جیسی پیاری سنت ہمیں نصیب نہ ہوئی. یا رسول اللہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال اور متا نہیں ہے. کون آدمی مجھ سے اپنی بچی کی شادی کرے گا؟ ہمیشہ یا رسول اللہ میں اسی کو سوچتے رہتا ہوں. میرے آقا کی دریائے رحمت جوش میں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی تو اس کے لیے فکر مند ہے، جا چلا جا قبیلہ بنو انصار میں، وہاں ایک میرا عاشق ہے اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے. قبیلہ انصار میں جاؤ اور اس صحابی سے کہہ دینا کہ مجھ کو جناب احمد مختار نے بھیجا ہے، آپ اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر. غور فرمائے اللہ کے حبیب کا یہ فرمان سننا تھا. صحابی رسول دوڑے ہوئے قبیلے انصار میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. قبیلے انصار کی محبت کو آپ دیکھیں تو آج قیامت تک کوئی انسان وہ محبت نہیں پیش کر سکتا جو قبیلے انصار میں پیش کیا. اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم کی محبت میں قبیلے انصار کے لوگوں کے حالات کو آپ دیکھو. جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام نبی کی محبت سے مدینہ تشریف لے گئے
تو کیسے کیسے وہ عاشق تھے جن کے پاس مکان رہنے کے لیے 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ خالی کر دیتے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 کمرے ہیں، 1 کمرہ میں آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کو دیتا ہوں۔ اور جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اللہ اکبر، اپنے ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے آنے والے ان مجاہدین مہاجرین کے لے کر کے اپنی بیوی کو پہنچ جاتے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میری ایک بیوی کو بڑا صحابی کے ساتھ شادی کر دیا جائے، ان کے ساتھ شادی کر دیا جائے۔ یہ شوق تھا نبی دعالم کے ہر آن اور محبت میں اس طرح ڈوبے رہتے کہ اللہ اکبر، بار بار زبان پہ یہی جملہ ہوتا تھا، ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترکی اتارا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قبیلہ انصار میں جب صحابی حضرت جلیبی پہنچے، سیدھے وہاں پہنچ گئے جس گھر کی نشاندہی میرے آقا نے فرمایا۔ حضرت جلیبی صحابی دروازے میں پہنچے، دستک دیا، اندر سے آواز آئی، من الباب، کون دروازے پر ہے؟ آنے والے صحابی عرض کرتے، آنا جلیبی، میں جلیبی ہوں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کے لیے دروازہ کھل جاتا، دروازہ کھلا، اندر بیٹھا ہے، مہمان نوازی فرمائی، اپنے حیثیت کے حساب سے انہوں نے مہمان نوازی فرمائی۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کس لیے آیا؟ کہا کہ صحابی رسول، مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ تو اپنے بچی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ اللہ پر اتنا سننا تھا، صحابی رسول کھڑے ہو گئے۔ سوچتے ہیں دل میں کبھی کبھی خیال آتا، ان کے کپڑے اتنے قیمتی نہیں ہیں، چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ آنے والا صحابی گھر کے اعتبار سے بہت غریب ہے، کپڑے کے علامات بھی بتا رہے ہیں کہ بہت غریب ہے، میں ان کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ آج ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں، آج مسلمان دیکھیے بہت پریشان ہے، اگر جس کے گھر 4 بچیاں بالغ ہو جائیں تو کئی بیگھا کھیت اسے بیچنا پڑے گا، پریشان ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری بھی کمیاں ہیں، ہم ایسا گھر تلاشتے ہیں جو کئی ایکڑ کھیت کا مالک ہو، آپ اس کے روزی کے ٹھیکیدار ہو۔ کبھی آپ غور کرو، آپ کے سامنے ایک آم کا باغیچہ ہے، کسی آم کے باغیچے میں آپ کبھی دوپہر میں یا شام کے ٹائم چلے جاؤ، کوئی ایسی ڈالی دیکھو جس کی ڈالیاں ٹیڑھی ہو گئی ہو، ان ڈالیوں کو کبھی آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے توڑو، اور توڑنے کے بعد جب آپ توڑو گے تو اس کے اندر آپ کو ایک موٹا کیڑا دیکھنے گا۔ کبھی اس کیڑے کو اپنے ہاتھ سے رکھ کے پوچھو، اے ڈالیوں کے بیچ میں رہنے والا کیڑا، تیرا رزاق کون ہے؟ تجھے روزی کون دیتا ہے؟ تو جب آپ اس کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر کان کے قریب کرو گے اور اس سے پوچھو کہ تیرا رزاق کون ہے، اس پیڑ کے گٹھلی میں، اس کی توڑیوں میں روزی تمہیں کون دیتا ہے، تو کیڑا بھی جواب دے گا، ابے نادان، جو پروردگار تیرا ہے وہی پروردگار میرا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں اس کو محبت ہے تو اسی کا نقشہ کھینچا ہے نا، وہی رب جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بنایا۔ اللہ اکبر، وہ کیڑا کہے گا کہ جو پروردگار تیرا ہے، جو رزاق تیرا ہے، جو روزی تمہیں دیتا ہے وہی روزی ہمیں دیتا ہے۔ آپ کبھی ان چوٹیوں کو دیکھیں جو پہاڑ کے دروں پہ ٹہلتی ہیں، زمین پہ چل رہی ہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی آزائے دوارے مضبوط نہیں، مگر اللہ ان کو بھی روزیاں دے رہا ہے۔ مگر ہم اور آپ ہیں، شادی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا مانی کھیت ہے، کتنے بینک بیلنس ہیں، کتنی اس کے پاس جائیداد ہے۔ جب آپ کا انتخاب اس طریقے سے ہوگا تو شادیاں مہنگی نہیں ہوں گی تو کیا سستی ہوں گی؟
اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم نے اپنی اس چہیتی بیٹی کی شادی جب کرنے کا وقت ہوا تھا، سیدہ طاہرہ فاطمہ جن کا عالم یہ ہے کہ 70,000 حوروں کے ساتھ جو سیدہ طاہرہ پلسرات کے پل کو جب پار کرنے آئیں گی تو سارے اہل محشر ان سے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تک یہ دیکھیں گے یہ کون مطہر خاتون ہے جن کے خدمت میں 70,000 حوریں ہیں اور پلسرات کو بجلی کی طرح پار کر رہی ہے، تو لوگ جواب دیں گے نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی بیٹی ہے جس کو میرے آقا نے کہا فاطمہ کو خدا کو بھیجی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے آقا کو بے چینی ہوتی، کوئی غم لاحق ہوتا تو میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں نہیں جاتے، کتاب کو نہیں دیکھتے، مسجد نبی میں نہیں جاتے، مقام خانہ کعبہ میں نہیں جاتے، مقام صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے کہ مجھے چین اور سکون آ جائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ میرے آقا سیدھے اپنے گھر میں داخل ہوتے، سیدہ طاہرہ کو دیکھ لیتے، ان سے چین آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس سیدہ طاہرہ کی جب شادی کرنے کا ٹائم آیا تو مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے رئیس الدولہ، بڑے بڑے سراج الدولہ اپنی چاہتوں کو لے کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی پٹھان کی بات نہیں تھی، نہ شیخ کی بات تھی، نہ سید کی بات تھی، نہ وہاں حجازی اور قریش کی بات تھی۔ اور نبی کی بیٹی ہے، میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، نبی کے کاشانے میں صحابہ کرام کی ایک لمبی لائن لگ گئی، حضرت عمر ایک طرف، طلحہ ایک طرف، عثمان ایک طرف، علی ایک طرف، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے ریاست الدولہ، بڑے بڑے سراج الدولہ نبی عالم کی بارگاہ میں فاطمہ کے عقد پاک کا خیرات لینے کے لیے حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بچی فاطمہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، آپ اپنے بچی کا رشتہ میرے ساتھ کریں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مگر میرے آقا کے شان رحمت دیکھیں، حضرت عمر کے دولت کا عالم بہت زیادہ تھا، عثمان غنی جو پورے صحرائے عرب میں اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے مال کا اگر ذکر کروں مسلمانوں اس زمانے میں جہاں درہم لوگ سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اس زمانے میں اللہ اکبر 20,000 دینار میں انہوں نے ایک کنواں اپنی ماں کے نام سے خرید کر امت مسلمہ کو وقف کر دیا۔ آپ غور فرمائیں، وہ عثمان غنی بھیک مانگتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، عمر چاہتے ہیں میرے ساتھ ہو جائے، حجاز کے لوگ، لیکن میرے آقا نے کسی کے زبان کو قبول نہیں کیا۔ اگر انتخاب کیا میرے آقا نے دولت دیکھی ہوتی تو عثمان غنی تھے، عمر فاروق تھے اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، کسی دولت والے کے ساتھ میرے آقا نے بچی کی شادی کر دیا ہوتا، مگر آپ نے دولت کو ترجیح نہیں دیا، اس لیے کہ سرکار فتح کے داماد مقدس حضرت علی نے جملہ کہا ہے کہ رضینا قسمت الجبار کینا لما علم ولی سہار مالی مالو، یعنی اللہ پر میں اپنے رب کی دی ہوئی قسمت پر راضی ہوں، جاہلوں کے لیے مال ہے اور میرے لیے علم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس علی کی شان کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے حضرت علی کے ساتھ فاطمہ کا انتخاب کیا تھا، جس علی کے پاس رہنے کا مکان تک نہیں موجود تھا۔ محترم سامعین کرام، بات تھوڑی لمبی ہو جا رہی ہے، بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول قبیلے انصار کے غور سے دیکھتے ہیں، یار کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہے، چہرہ بہت خوبصورت نہیں ہے، اور میں اپنے بچی کی شادی ان کے ساتھ کیسے کروں؟ مگر یہ چیز زبان کے اندر ہے، زبان پہ نہیں لائے، اندر چلے گئے، اپنی بیوی کی شریک حیات کو بلایا، کہا ہے میری شریک حیات، ایک صحابی نبی کی بارگاہ سے ہو کے آئے اور ان کا چہرہ اور کپڑا یہ بتا رہا کہ بہت بڑی دولت کے مالک نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سرکار بتانے بھیجا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی ان کے ساتھ کروں،
बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। सहाबिया खड़ी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करती है, मेरे शौहरे सरताज, मैंने अपने बच्ची को बड़ी नेमत से पाला है, बड़े लाडो प्यार से पाला है। ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं अपने बच्ची की शादी ऐसे के साथ कैसे कर सकती हूँ जिसके पास रहने का मकान ना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, खाने के लिए अच्छे खाने का इंतजाम ना हो। अपनी बच्ची की शादी सब मैं उसके साथ कैसे कर सकती हूँ। अक्सर माएँ ही सबसे ज्यादा बच्चियों के लिए नखरे करती हैं। आप जरा गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, वो दुख्तरे नेक, अल्लाह अकबर, उस सहाबिया के आजमतों को सलाम हो। सहाबिया, सहाबी की बेटी सहाबिया, अल्लाह अकबर, अपने माँ बाप की गुफ्तगू गौर से सुन रही थी, अंदर से बाहर आ गई। बाप से अर्ज करती है, ऐ मेरे वालिद गिरामी, आप उसके गुर्बत को देख रहे हो, उसके कपड़े को देख रहे हो, उसके शक्ल सूरत को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो आने वाला आया कैसा है, उसको भेजा किसने। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मगर नबी की मोहब्बत एक तरफ। ऐ मेरे वालिद गिरामी, मैं उसी से शादी करूंगी जिसको मेरे आका जनाबे अहमद मुख्तार ने पसंद किया। अल्लाह अकबर। माँ और बाप दोनों राजी होते हैं। बेटी की मर्जी पर बेटी, अगर तेरी मर्जी ऐसी है तो मैं भी राजी हूँ। अल मुख्तसर कहना चाहता हूँ, उस दुख्तरे नेक की शादी उस सहाबी रसूल से हो जाती है। सहाबी की शादी हुई, मोहल्ले में एक किराए का मकान खरीदा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, रहने लगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, एक जमाना गुजरा, कुछ अय्याम गुजरे, अल्लाह के रसूल की दुआएं इस तरह शामिल हाल होती गई। मेरे आका फरमाते हैं, शादियां करो, इंसान गरीब हो तो अल्लाह अल्लाह उसकी गरीबी दूर कर देता है, मुहताज हो तो उसकी मुहताजी दूर कर देता है, कल्लाश हो उसकी कल्लाशी दूर कर देता है। मेरे आका फरमाते हैं, वो सहाबी का हाल ये हुआ, चंद दिन नहीं गुजरे थे कि उसने खुद की जमीन खरीदी, और जमीन खरीदने के बाद वो बरकतें हुई। अल्लाह अकबर, कि ऐसा मकान तामीर हुआ कि उस मोहल्ले में उतना कीमती मकान किसी का नहीं था जितना कीमती मकान हज़रत जुलैबिया सहाबी का। अल्लाह अकबर। खाने का हाल जरा बताऊं कि साहब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब खाना बनता था, सुबह का टाइम होता या शाम का टाइम होता, तो ऐसी खुशबू आती थी कि मोहल्ले के बच्चे उस खुशबू को सूंघते थे। अल्लाह अकबर, अस करते थे, गलियों से घरों से निकल के गलियों में पहुंच जाते। या अल्लाह, जुलैबिया के घर कौन सा खाना बनता है जिस खाने की खुशबू सारे मोहल्ले को मुअत्तर करती नजर आती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस मोहल्ले में इतना कीमती खाना किसी के घर नहीं बनता था जितना कीमती खाना हज़रत जुलैबिया सहाबी के घर। या अल्लाह, इस तरीके से यकीनन शादियां आप करोगे तो अल्लाह गरीबी को दूर फरमाएगा, मुहताजी दूर फरमाएगा, कल्लाशी दूर फरमाएगा। शर्त यह है सुन्नत तरीके से शादियां किया जाए। और जब आप सही दौर से, सही नस्ल देख के, सही तरबियत वाली बच्ची देख करके आप शादी करेंगे तो यकीनन जो तरबियत वाली बच्ची उस घर में दाखिल होगी तो जो घर जहन्नम के गड्ढे के करीब बनने को था वो घर अल्लाह अकबर जन्नत का गहवारा बनता नजर आएगा। और जरूरी है उन बच्चियों के लिए, अल्लाह अकबर, जिनकी शादियां होती हैं, अल्लाह का एक जगह फरमान है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन-निसा, मर्द को औरत का हाकिम बनाया गया है। अगर इस एतबार से बेटियां अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें तो कसम खुदा की वो घर जन्नत का नमूना बनेगा। उसमें रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल होंगी। गरीबी है तो अल्लाह गरीबी को दूर फरमा।